لکھنؤ 20 اپریل 2024 ردیفی سلسلے کے 11ویں پڑاؤ میں ردیف غزل پر مشاعرہ کی میز سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں سجائی گئی۔ مختلف عمر کے شعراء نے شرکت فرمائی، جس سے غزل کی سمت و رفتار اور شعراء کے رجحان کا اندازہ ہوا۔ شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران نے طے شدہ پروگرام کے تحت سدھولی کے ڈاکٹر جبار علی رضوان انصاری اور لکھنؤ کے قمر علی صدیقی کے شعری ذوق و شوق اور ادبی خدمات پر گفتگو کی راہ ہموار کی۔ دونوں شخصیات کا میدان جدا مگر مقصد ایک تھا۔ دونوں اردو کے شیدائی و فدائی اور اردو والوں کے غمگسار تھے۔ آج دونوں نہیں ہیں تو اردو والوں پر ان کے خدمت کا اعتراف لازم ہے۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ سلسلہ تعزیت کے بعد غزل ردیف پر مشاعرہ زیر صدارت محمد فاروق جاذب لکھنوی ہوا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر سنجے مصرا شوق اور محسن قدوئی نے شرکت کی۔ شعراء نے خوب کلام پڑھا اور سننے والوں نے محسوس کیا کہ غزل کا ایک نیا جہان آباد ہو چکا ہے۔ بات روایتی دائروں سے نکل کر ہو رہی ہے اور بہت خوب ہو رہی ہے۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان۔ ڈاکٹر منصور خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آج آغاز وہ کریں تاکہ یہ کارواں بحسن خوبی آگے بڑھ سکے۔ ڈاکٹر منصور حسن خان سینٹ روز پبلک اسکول کے منیجر ہیں، مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر ہیں اور بہت سی خوبیوں صفات کے مالک ہیں۔ بالخصوص وہ بڑا کام کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، یعنی ہمیں حکم تھا اقرا اور ہم لوگ پڑھے لکھے کم ہو گئے بلکہ ہو گئے نوخواندہ۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے اقرا جو پہلا حکم یا جملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مبارک میں، اس پہ عمل کیا اور پڑھنے پڑھانے کے عمل کو جاری رکھا، اور یہ سینٹ روز پبلک اسکول اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ صدر محترم اجازت ہے میرے عشق کا وقار غزل، ہے میرے عشق کا وقار غزل، حسن پر لائی ہے نکھار غزل، حسن پر لائی ہے نکھار غزل، جب بھی کہتا ہے خاک سار غزل، جب بھی کہتا ہے خاک سار غزل، کتنی ہوتی ہے بردبار غزل، کتنی ہوتی ہے بردبار غزل، خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، محسن قدوئی صاحب تشریف لائے۔ خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، کہہ کے دیکھو تو ایک بار غزل، کہہ کے دیکھو تو ایک بار غزل، خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، کہہ کے دیکھو تو ایک بار غزل، گلستان وجود مہکا ہے، گلستان وجود مہکا ہے، دے گئی موسم بہار غزل، دے گئی موسم بہار غزل،
ایک ایک حرف میں صداقت ہے، ایک ایک حرف میں صداقت ہے، ایک ایک حرف میں صداقت ہے میرے سچ کا اعتبار غزل، ہے میرے سچ کا اعتبار غزل، زخم کتنے ہیں کیا گنے کوئی، زخم کتنے ہیں کیا گنے کوئی، زخم کتنے ہیں کیا گنے کوئی، وار پر کر رہی ہے وار غزل، وار پر کر رہی ہے وار غزل، ذہن کو ایک سکون دیتی ہے، ذہن کو ایک سکون دیتی ہے، ذہن کو ایک سکون دیتی ہے، ختم کرتی ہے انتشار غزل، ختم کرتی ہے انتشار غزل، درد اتنا ہے میرے شعروں میں، درد اتنا ہے میرے شعروں میں، درد اتنا ہے میرے شعروں میں، کر نہ دے ان کو اشک بار غزل، کر نہ دے ان کو اشک بار غزل، آخری شعر دیکھیے گا، ہو گیا فن بھی مصلحت آمیز، ہو گیا فن بھی مصلحت آمیز، ہو گیا فن بھی مصلحت آمیز، کر نہ دے تم کو شرمسار غزل، کر نہ دے تم کو شرمسار غزل، میں ہوں منصور شاعر فطرت، میں ہوں منصور شاعر فطرت، میں ہوں منصور شاعر فطرت، میں بھی کہتا ہوں شاندار غزل، میں بھی کہتا ہوں شاندار غزل، خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، خون دل کا بہے گا آنکھوں سے، کہہ کے دیکھو تو ایک بار غزل۔ اور سلیم دابش کو مخاطب کیا، یہ اور اچھا لگا۔ انہوں نے کہا جس طرح آپ چلتے پھرتے شعر کہہ رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں غزل کو، اس طرح غزل نہیں کہی جاتی، غزل کے لیے خون نکالنا پڑتا ہے۔ اب تو ممکن ہے وہ خون بہاتے ہوئے آئے ہوں، بتائیں گے تھوڑی، خون نکلنے کی بھی شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال خون کر بھی سکتے ہیں اگر داستہ ہی نہ دی گئی۔ بہت صحیح، یہ قبلہ جاوید بلخی صاحب نے اچھی بات کہی کہ خون کیا بھی جا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے
اچھے شعروں پر نوازا نہ گیا، اور آپ نے ایسا خون بہایا کہ سنجے مصرا صاحب نے اس کو قلم میں بھر کے باقاعدہ پوری غزل مکمل کر دی۔ انہوں نے شعر نہیں کہے تو کہنے یہیں بیٹھ کے کہوں گا، دیکھیں کیا اظہار ہے، لوگ شعر پر قاعدے کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ بہرحال ہماری فہرست میں کئی خوشگوار اضافے ہوئے۔ جناب محسن قدوائی صاحب تشریف لائے جگور سے، یہ بزم صفی کے خاص شاعر تھے۔ بزم صفی کا مطلب یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ دوسری بزموں سے گریز کیا، بلکہ عبدالستار خان کو زندگی میں جن لوگوں نے تپایا ان میں سے ایک نام ان کا بھی ہے، اس لیے کہ عبدالستار خان اپنا اسٹیج، اپنا تخت شاہی چھوڑ کہیں نہیں جاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے ان کے جو آتے ہیں، جو ان کے یہاں کے لوگ ہیں، وہ انہی کے یہاں کلام پڑھیں، اور مخصوص قسم کا وہ جملہ ہی بولتے رہتے تھے جو بالکل انہی پہ ختم ہو گیا۔ تو محسن صاحب کا استقبال ہے، اور چاہیں تو یہ کرسی ان کے لیے خالی، تشریف لے آئیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب رضا صفوی صاحب ہمارے محفل میں تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال ہے، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت دنوں سے ان کو ڈھونڈ رہا تھا، یہ کہاں غائب ہو گئے، لیکن آج یہ آ گئے تو یہ اچھی خبر ہے، اپنے کلام سے نوازی۔ جناب رضا صفوی صاحب آپ کے کچھ اشعار ہیں بس پیش کر رہا ہوں۔ سارے صدر کی اجازت، سنجے بھائی، جاوید بھائی، اللہ فرمائے کہ اردو ادب کے حق میں بنی زندگی غزل، اللہ فرمائے کہ اردو ادب کے حق میں بنی زندگی غزل، یہ کہہ رہی ہے میر تقی میر کی غزل۔ بہت اچھا، اردو ادب کے حق میں بنی زندگی غزل، بہت اچھا، بہت اچھا مطلب۔ اردو ادب کے حق میں بنی زندگی غزل، یہ کہہ رہی ہے میر تقی میر کی غزل، یہ کہہ رہی ہے میر تقی میر کی غزل، اہل سخن گلے سے لگائے ہوئے ہیں جو، اہل سخن گلے سے لگائے ہوئے ہیں جو، ہر دل پر راج کرتی ہے غالب تیری غزل، اہل سخن گلے سے لگائے ہوئے ہیں جو، ہر دل پر راج کرتی ہے غالب تیری غزل، اردو ادب کے حق میں بنی زندگی غزل، یہ کہہ رہی ہے میر تقی میر کی غزل، اہل سخن گلے سے لگائے ہوئے ہیں جو، ہر دل پر راج کرتی ہے غالب تیری غزل۔ سرکار سے لگائے ہوئے ہیں جو، ہر دل پر راج کرتی ہے غالب تیری غزل، قلم نے جو معراج بخش، فرمائے کہ قلم نے دی کی ہر پھولی پھلی غزل، اقبال کے معراج بخش دی، اقبال کے معراج بخش دی، دنیا کی ہر زبان پھلی غزل، دنیا کی ہر زبان میں پھولی پھلی غزل، اقبال کے قلم نے جو بخش، اقبال کے قلم نے بخش دی، دنیا کی ہر میں پھولی پھلی، مجھ کو بھی بھیگ دیجئے لفظوں کے بادشاہ، مجھ کو بھی بھیگ لفظوں ہنس کے جوش سے کہنے، مجھ کو بھی بھیگ دیجئے لفظوں شاہ، مجھ کو بھی بھیگیے لفظوں کے بادشاہ، یہ جوش سے کہنے لگی غزل، ہوئے یہ جوش سے کی غزل، قتیل ہوں کہ مجاز ہوں، فعل ہوں کہ مراز ہوں، سب کی ہے محبت بھری غزل، قتیل ہوں کہ مجاز ہوں، فعل ہوں کہ مجاز و فراز، سب کے یہاں ملی ہے محبت بھری غزل، فیض و قتیل ہوں فراز ہوں، فیض و قتیل ہوں کہ مجاز و فراز ہوں، سب ملی ہے محبت بھل، سب کے یہاں ملی ہے محبت بھری غزل۔ حضرت اپنی نظر میں پڑھا رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہرحال فیض و قتیل ہوں کہ مجاز ہوں، سب کے یہاں ملی ہے محبت، نشہ کچھ ایسا چاہنے والوں پر چھا گیا، نشہ کچھ ایسا چاہنے والوں پر چھا گیا، نے لگی خمار کی خود غزل، نشہ کچھ ایسا چاہنے والوں پر چھا گیا، نشہ کچھ ایسا چاہنے والوں پر چھا گیا، کرنے لگی خمار کی خود پیروی غزل، میں ڈھونڈتا ہوں ملتی نہیں شاعرات میں، میں ڈھونڈتا ہوں ملتی نہیں شاعرات میں، داراب کی وہ فکر وہ پروین کی غزل، میں ڈھونڈتا ہوں ملتی نہیں شاعرات میں، میں ڈھونڈتا ہوں ملتی نہیں شاعرات میں،
میں ڈھونڈتا ہوں ملتی نہیں شاعرات میں، کیا تلاش ہے، داراب کی وہ فکر وہ پروین کی غزل، داراب کی وہ فکر وہ پروین کی غزل، ارے باد بشیر کوئی بڑا نام ہی نہیں، باد بشیر کوئی بڑا نام ہی نہیں، اہل نظر یہ کہتے ہیں، اہل نظر سے کہتی ہے یہ آج بھی غزل، باد بشیر کوئی بڑا نام ہی نہیں، باد بشیر کوئی بڑا نام ہی نہیں، اہل نظر سے کہتی ہے یہ آج بھی غزل، اور یہ دو شعر لہذا فرمانے، اہل نظر سے کہتی ہے یہ آج بھی غزل، کہ آنکھوں سے میں ٹپکتی ہے ہونٹوں سے اس کے شہد، آنکھوں سے میں ٹپکتی ہے ہونٹوں سے اس کے شہد، وہ گفتگو کرے تو کہوں پھول سی غزل، وہ گفتگو کرے تو کہوں پھول سی غزل، یہ جو قلم اٹھا ہے محبت کی راہ میں، یہ جو قلم اٹھا ہے محبت کی راہ میں، لگتا ہے میرے خواب کی تعبیر تھی غزل، لگتا ہے میرے خواب کی تعبیر تھی غزل، ایک بات تھی جو کہہ دی رضا آپ نے مگر، ایک بات تھی جو کہہ دی رضا آپ نے مگر، کس کو پسند آئے گی یہ کاغذی غزل۔ لیکن یہ جو آپ کی کاغذ کی غزل تھی، یہ کاغذ کی کشتی نہیں، یہ ڈوب جائے، بہت اچھی غزل ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو بہت نوازے گی اور آپ ترقی کی منزلوں پہ فائز ہوں گے۔ بالخصوص آپ نے ایک طرح کا خراج پیش کر دیا، یعنی وہ شعراء جو گزر چکے ماضی میں ان پہ گفتگو، آج یہی اسی المیے کا ذکر تھا کہ رضوان انصاری نے 20 کتابیں لکھی لیکن 20 لائنوں کی خبر نہیں چھپی، آپ نے کم از کم 20 سال سے آج تک ختم ہونے والے یا اس سے پہلے ختم ہونے والوں کا ایک ذکر تو کیا۔ تو غزل میں غزل کے شاعروں کو خراج پیش کیا جائے، یہ بھی مستحسن عمل ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جوش و فراق اور جن ناموں کے حوالے سے، پروین یا بشیر بدر کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی وہ بہت کارآمد ہے، اور یہ غزل اپنی جناب منصور خان صاحب کو دے دیجیے گا۔ ایک مضمون لکھا جاتا ہے ٹوٹا پھوٹا، تو اس میں جو ضرورت پڑتی ہے جن اینٹوں کی وہ آپ ہی لوگوں کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر غزل نہیں ہوگی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا لکھنا۔ بہرحال آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لاتے رہیے، اور مجھے جناب سید ضیاء تقوی صاحب نے فون پہ بتا دیا تھا آپ کا نام نامی، اور کہا وہ میرے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، جب آپ اچھے آدمی تو کسی اچھے ہی بلائیں گے، تو آپ اچھے ثابت ہوئے، یہ اچھی خبر ہے آج کی، ورنہ بہت سے لوگوں کو ہمارے فاروق جاذب صاحب لائے، اس میں سے ایک ہی تو صحیح ثابت ہوئے، اسی لیے عزت کے لیے میں ان کے پالے میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یار ان کا انتقال نہ ہونے پائے شاعروں میں۔ بہرحال جناب منصور خان صاحب نے بہت اچھے شعر سنائے، اور لہو کے حوالے سے بڑا اچھا شعر دیا، اس کے بعد بھی کئی شعر، زخم کے حوالے سے بھی ان کا اچھا شعر تھا، اور وہ شاعری جو ہمارے شیعہ بھائیوں کے یہاں پنپتی تھی، پتہ نہیں کیسے منصور خان صاحب کے یہاں آ گئی۔ لوگ پریشان ہیں کہ یار اس قدر یہ قدریں مماثلت کتنی ہے کہ جو شاعری ہونا چاہیے فاروق جاذب صاحب کے یہاں وہ ان کے یہاں کیوں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کو بھی باقاعدہ انہوں نے شاعری کا لباس پہنایا، تو یہ کوشش اس لیے ہونا چاہیے کہ غزل میں ہم پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، تو اگر وہ مقدس شخصیات، وہ محترم شخصیات، یا وہ اہم موضوعات جس پہ ہمارا وجود ہے، اسلامی تشخص ہے، اگر وہ کربلا آ جائے، تشنگی آ جائے، برچھی آ جائے، نیزہ آ جائے، اللہ کے رسول کا ذکر سعید ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، تو اس میں کیا برا ہے؟ اس میں کسی طرح کی جوابی قوالی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ 4 کو مانتے ہیں یا ہم 5 کو مانتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ 12 کو مانیے، زیادہ اچھا ہے، تو یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔